السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد آل صحابی و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس اس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اللہ کوئی رسول نہ بھیج گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو آج سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے، وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو۔ کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک، کائی کے راستے آسمانوں کے، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا، اور وہ ایمان والوں وہ بولا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا، مرد نہ ہی، اور جو اچھا کام کرے گا، مرد خواہ عورت ہو یا مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے قیمتی رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف، مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کوئی اس کا شریک کروں جو میری میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام نہیں، اسے بلانا کسی کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جب وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کی برے عذاب نے گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت پر عذاب میں داخل کرو۔ جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے داروہوں سے بولیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں، بولے تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی، اور دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو، تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کی گناہوں کی معافی چاہو
اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح و شام اس کی پاکی بولو، اور وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی صنعت کے جو انہیں ملی ہو، ان کی دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس، جسے نہ پہنچیں گے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش آدمی کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور اتھیانہ برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پر پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کی سوا کس کی بندگی نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو، یوں ہی اوندھے جاتے ہو، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور تمہیں ستھری چیزیں روزی دی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب تو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ رب سارے جہانوں کا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کس کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو میرے اسی کے بندے ہو کر، اور سب ہمیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میری رب کی طرف سے آئیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو، اور تمہیں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچو، اس لیے کہ سمجھو وہی ہے جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، کہاں پھرے جاتے ہیں؟ وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب تو اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، وہ ان قریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے ہی کچھ پوجتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کو وہاں خسارہ۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے، اور ان کی قوت، ان کی زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس آیا ان کے رسول روشن دلیلیں لائے
تو وہ اسی پر خوش ہوتے رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا انہیں، اور انہیں پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو اس کے شریک کرتے تھے اس کے شریک کرتے تھے اسے منکر ہوئے، تو ان کی ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا ہے اور وہاں کافر گھاٹے میں ہیں۔ اس میں یہی بیان دیا گیا ہے کہ جس کا تمہیں کوئی ثبوت نہ ہو اس بات کو اپنے پاس سے بیان نہ کرو، بھلے وہ رشتوں کی بات آ جائے اور بھلے وہ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے کو دین کے تحت ہی دیکھا جائے۔ معصوم چپ پر جو کہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا پرچم علم کا پکڑانا ہے، تو وہ یہ کسی سے انہوں نے علی سے حسین سے یہ سنا، وہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا جو علی حسین سے سونا ہی نہیں ہو، وہ ان پر بات لگا کر ان سے منسوب کر کے کسی بھی بات کو کریں گے تو وہ ان سے کوئی کسی قسم کی توقع نہیں کر سکتے کسی قسم کی۔ جو ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا سونے چاندی کو ان کے لیے ان کی راہ میں تقسیم کیا ہے، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ وہ سونے چاندی کو ہی پسند نہیں کرتے تھے، ان کے گھر میں گولڈ نہیں ہوتے تھے، ان کے گھروں میں گولڈ کی اگر ڈھیر ہوتے فرشتہ کوئی حکم دیتا نبی کو کہ اپنے آپ دعا کریں تو یہ سامنے ایک پہاڑ ہے احد کا تو میں اسے سونے کا کر دوں، تو آپ اسے منع فرماتے تھے کہ نہیں، مجھے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے سوائے ایمان کے۔ تو اب آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فدق باغ کھجوروں کا باغ تھا اور وہ ابو بکر نے دینے سے انکار کیا تھا، ان کے پاس کیا ثبوت ہے باغ کا یا ابو بکر کی اس بات کا؟ یہ جو باتیں یہ جو سب موجود ہی نہیں تھے تو یہ باتیں اپنے پاس سے بناتے ہیں کہ ان کے پاس باغ یا جو بھی ہوتا تھا وہ کسی کو ذمہ داری پہ اس شرط پہ دے دیتے تھے کہ اس سے کھجوریں جو ہوں گی تو اسے جو جن کے گھر میں پاکیں یا کھانا نہیں میسر آتا، جو غریب محتاج ہیں، یہ کھجوریں ان تک پہنچائی جائیں گی۔ اس شرط پہ وہ باغ کو فروخت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خیرات کرتے تھے۔ اور حضور پاک خود جب بھی انہیں کوئی باغ بھی تحفے میں دیتا یا کچھ بھی تو وہ اس کو اس طرح کہہ کے خیرات کر دیتے تھے۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو انہوں نے ابو بکر پہ اس طرح بات بنائی ہے۔ ابو بکر خود حضور پاک کے ساتھ غار میں بھی رہے اور ان کے ساتھ ہی رہے دکھ درد میں تکلیف میں، اور ان کے ساتھ رہے جو صحابہ تھے، یہ 4 صحابہ یہ ستاروں مانند ہے جو حضور پاک کے ساتھ رہے ایمان پھیلانے میں۔ اور جب انہوں نے ہی حضرت علی نے ہی کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے پیغام پہنچانا ہوتا کسی ملک کے بادشاہ کو تو حضرت علی کو ہی فرماتے، اور صحابہ میں سے کسی کو کہتے کہ یا حضرت علی کسی وجہ کی بنا پر اگر بیماری پیش نہ جا پاتے تو کسی صحابی کو بھیجتے تھے، اور وہ تاکہ دین کا پیغام کسی ملک میں کسی بادشاہ کو دیا جائے اور وہ اپنی رعایا میں دین کو پھیلائے، اسے اختیار کرے۔ تو جو بھی اگر اس بات کو مان لیتا تو حضور پاک اس کو اس کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کو اس
کے لیے اجر دے، توفیق دے کہ وہ دین کو اختیار کرے، اپنی امام کو دین اختیار کروائے۔ تو دین اسی طرح محنت سے پھیلا ہے، جو آج دین میں فرقے فرقے ہو کر اور اپنے اپنے باتیں گڑ لی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں۔ صحابہ دین کی سوا کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، جب دین کو اختیار کرتے تھے تو صرف دین کے بارے میں ہی بات کرتے تھے، سنتے تھے، اور اسی کے تحت وہ باقی لوگوں کو بھی، جیسے جماعت کا نماز کا حکم ہوا تو جماعت کے لیے جب حکم آیا کہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھائی جائے، مسجد میں وہ جو بھی نماز کے لیے لیٹ ہوتا تو اس کو وہ گھر سے بلواتے کہ وہ کوئی بہانہ کر کے تو نہیں بیٹھ گیا ہے، یا بیمار ہے تو اس کو رعایت ہو جاتی۔ لیکن اگر جو تندرست ہوتا، بہانہ کرتا نماز کے لیے، تو اسے کھینچ کے نماز کے لیے لایا جاتا تھا گھر سے گھسیٹتے ہوئے، اور کہ یہ نماز میں جماعت میں کھڑا ہو اور نماز ادا کرے۔ اب آج کل کے مسلمان اس بات پر زور نہیں دے رہے، مفتی عالم وہ یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں سمجھا رہے کہ نماز کو پڑھو، جو ضروری فرائض ہیں اسے پورا کرو، نہ مائیں سکھا رہی ہیں اور نہ اولاد اس پر عمل کر رہی ہے، تو یہ جو مین مسئلہ ہے اسی پر کیوں نہیں آ جاتے؟ باقی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں سے پیدا کر لیتے ہیں جھگڑے کے لیے، بحث کے لیے، کیوں کرتے ان کا کام نہیں، ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، انہوں نے آپس میں کیا دیا، کیا لیا، کیوں نہیں دیا، کیوں لے لیا، یہ سب سوالات ان کے سوچنے کے نہیں ہیں، یہ سب بات ان کے لیے نہیں ہے۔ کیا یہ جنتی لوگوں کے بارے میں سے بیان دے سکتے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی گئی؟ اپنی فکر نہیں، اپنی پرواہ نہیں، ان لوگوں کو کیا جنت کی خوشخبری مل گئی ہے؟ ان لوگوں کی جیسے جو گزر گئے دین کو پھیلانے میں کوشش کرتے ہوئے، نماز کو قائم کراتے ہوئے، دین کو قائم کراتے ہوئے چلے گئے، ان کے لیے یہ باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا۔ کیا بی بی فاطمہ کی شکایت پہنچی ہے کسی تک؟ نہیں نا، بی بی فاطمہ تو شکایت لے کر حضور پاک کے پاس میں، والد کے پاس گئی ہوں گی دعا کرانے کے لیے کہ بھئی آپ دعا کریں، تو آپ انہیں بھی دعائیں سکھاتے تھے، بی بی فاطمہ کو بھی، کہ بیٹا یہ 2 رکعت حاجت نماز ہے، اگر کوئی حاجت مانگنی ہو تو اس طرح اس نماز کو پڑھنا، اللہ کے آگے سر جھکانا، سجدہ کرنا۔ اللہ کے نبی تھے، اپنی بیٹی کو شادی بعد بھی یہ تربیت سکھایا کہ بیٹا تنگی کی شکایت نہ کرو، اس میں بھی اللہ نے بہتری رکھی ہے۔ جس کے گھر میں فاقہ ہے، تنگی ہے، اللہ نے اس کے گھر میں اپنی ایمان کو رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے انبیاء میں ان کے گھرانوں میں تھا، وہ محنت کرتے تھے اور محنت سے اپنی اولاد کی اچھی ان کی تربیت ہوتی تھی، تو وہ انبیاء کی ذمہ داری کو جب ان پہ آتی تھی تو اس کو اٹھاتے تھے، سنبھالتے تھے۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو مفتی عالم ہے انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو اس طرح سے پورا کیا؟ کیا انہوں نے واقعی دین کا پیغام لوگوں تک اسی طرح پہنچایا ہے، یا صرف یہی باتیں کی ہیں کہ اہل بیت طہارت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کون تھے؟ وہ حضرات تھے جو باتوں کو بار بار بدلی کرتے تھے، تو
ان سے صرف حضور پاک عہد لیتے تھے بلا کر کہ اب آ کر میرے ساتھ عہد کر لو کہ تم نے باتوں کو، دین کی باتوں کو بدلنا نہیں ہے اور تم نے ایک طرف کے چلنا ہے۔ تو جو ان میں بھی ہوتے تھے تو عہد کرنے کی نیت سے، اگر واقع نیت ارادے سے ہوتے تھے تو وہی آ کے اہل بیت ہو کر کے اور ذمہ داری سے بات کرتے تھے کہ دین کے اس میں ہو کر کے ہم بدلاؤ نہیں کریں گے، اور جیسے دین آپ سے ہم جیسے دین کی بات کو اسی طرح آگے کریں گے۔ تو یہ چیز ان لوگوں نے کری ہوگی، تو لیکن اس بات کو بھی لے کر کے آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں جب ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا میرے خیال سے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں، پر دادا کوئی بھی نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے تو وہ بھی ضروری ہے، تو سب غیر ضروری باتوں پہ اتنا زور دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے نماز کی طرف توجہ کرائی ہو، نماز کی جو کہا ہو، اپنی اولاد کو نمازوں کی طرف لگایا ہو، مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ اس بات کا جواب کسی پاس نہیں ہے۔ مسجدوں میں جائیں، دین کی باتیں وہاں بھی پتہ چلیں گی، بتائیں گے۔ وہ جو ادھر امام مسجد ہوتے ہیں وہ کیا دین کی باتوں کو بتاتے نہیں ہیں؟ اگر وہ دین کی باتوں کو بتاتے ہیں اور وہ وہاں قیام کرتے ہیں اور وہ مسجدوں کو صاف کرواتے ہیں اس لیے کہ نمازی آئیں مسجد میں نماز پڑھیں، کہیں ایسی لے کے امداد لوگوں سے وہ لگاتے ہیں کہ لوگ گرمی کا بھی بہانہ نہ کریں، اور اسی تک مسجدوں میں لگوا دیے جاتے ہیں۔ اتنی ٹھنڈک کی جاتی ہے، اتنا آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن نمازی کہاں ہے؟ نمازی کہاں ہیں جو مسجد میں آنے والی نماز پڑھنے والے تھے؟ وہ جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو میدان جنگ میں بھی حکم ہوتا تھا کہ آدھے لوگ پہرا دیں گے، دشمنوں پر نگاہ رکھیں گے کہ وہ اچانک آپ کو نماز کی حالت میں دیکھ کے، عبادت کرتے ہوئے دیکھ کے حملہ نہ کر دیں، کیونکہ دشمن تو دشمن ہوتے۔ تو اس کی نگرانی کے لیے آدھے لوگ کھڑے کرتے تھے میدان میں جنگ میں بھی، نماز آدھے لوگوں کی کھڑی جماعت ہوتی تھی اور نماز ادا کرتے تھے۔ یہ باتیں کیوں کہیں نہیں جاتی ہیں؟ اور اس پر کیوں نہیں گھر کی عورتیں بھی، مائیں بیویاں اپنے شوہروں کو اپنی کہتی کیوں نہیں، اپنے